اس کے بعد جی واقعہ آگے جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قریش بھی بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اور آگے کے واقعات ہیں وہ کہاں کیمپ کرتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینین سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ کنسلٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیڈرشپ میں کنسلٹیشن ضروری ہے، اور گھر کا جو لیڈر ہے وہ بھی کنسلٹ کیا کرے، سب سے کیا کرے، چھوٹے بھائیوں سے، چھوٹی بہن سے، اپنی وائف سے کیا کرے۔ گھر کے لیڈر سے یہاں مراد میری مرد ہے، ٹھیک ہے، جو قوام ہوتا ہے، اس کو مشاورت کر کے چلنا چاہیے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی صحابہ سے، اور کچھ جو تھے صحابہ جن میں انصار تھے، وہ اس ویو کے تھے کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پہ صرف جو ہے نا وہ قافلے کو چیک کرنے آئے تھے ابو سفیان کے، اور تھوڑا بہت ہمیں چلے مال غنیمت مل گیا تو اب لوٹ جاتے ہیں، فائٹ کی نیت سے ہم نہیں نکلے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ بیٹل تو ہونی تھی، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ بھی ہو چکا تھا، ڈیفینیٹلی اللہ کے نبی کو اشارے بھی مل گئے تھے، تو یہ بات انہیں تھوڑی ناگوار گزری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے ایک آیت بھی نازل ہوئی سورہ انفال کی، اس پہ بڑے زبردست پوائنٹس ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں اس آیت سے۔ وہ آیت کیا ہے؟ Just as your Lord ordered you out of your house in truth, even though a party among the believers disliked it. اللہ بتا رہا ہے واقعہ کہ جب اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں سے نکلو، کس کے لیے؟ جنگ کے لیے، تو بلیورز میں سے ایک پارٹی، پوائنٹ ٹو نوٹ، وہ لوگ جو ڈر گئے، جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم واپس چلتے ہیں، وہ منافق نہیں کہا اللہ نے انہیں، اللہ نے کیا کہا ہے؟ بلیورز، مومنین میں سے کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم فائٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت ہمارے سامنے، ایون دو a party among the believers disliked it, disputing with you concerning the truth. ڈسپیوٹ کرنا نبی سے کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ لیکن دیکھ لیں اللہ نے کہا انہیں بلیورز ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ After it was made manifest as if they were being driven to death as they watched. یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ دیکھیں اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایک بندہ بلیور ہے، مومن ہے، اور ہیزیٹنٹ ہے ٹو ڈو گڈ ڈیڈس۔ ہمارے معاشرے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریم رویے، یا ایک بندہ مومن ہے یا منافق ہے، بس، یا وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، تھوڑی بہت اس میں مسٹیک ہے تو وہ منافق ہے، وہ فاسق ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ گار ہے، اس کو ہم جج کرتے ہیں۔ کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ پا رہا سم ہاؤ، یا کسی گناہ میں مبتلا ہے سم ہاؤ، تو ہم اس کو ٹیگز لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ نے ٹیگ کو نہیں ہٹایا کہ ہے یہ مومن ہی، لیکن ان کے دل میں تھوڑی سی ویکنس آ گئی، تو ویکنس آ جاتی ہے، صحابہ بھی انسان تھے، ویکنس آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں بڑے زبردست لیسن اس طرح کے ملتے رہیں گے سیرہ میں کہ نیور جج پیپل، اللہ نہیں کر رہا جج، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں چانسز دو، ٹھیک ہے، ریپینٹ بھی کر لیں گے۔ سو یہ پوائنٹ ہے بیسیکلی۔ اچھا، اس موقع پہ ابو بکر صدیق واز دا فرسٹ پرسن ٹو گیٹ اپ، مہاجرین میں سے، اور ابو بکر صدیق اسی لیے ہمیشہ صف اول ہے ہر نیکی میں۔ ابو بکر صدیق سب سے پہلے اٹھے، اس کے بعد پھر عمر بن الخطاب اٹھے مہاجرین میں سے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ دس از قریش ان دیئر گرینڈیئر، یہ قریش آیا اپنی پوری پاور کے ساتھ، بائی اللہ، اللہ کی قسم دے ہیو ناٹ بین ہیوملیٹڈ سنس دے ور ڈگنیفائڈ، تو آج بہترین موقع ہے یا رسول اللہ آپ فائٹ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو انہوں نے ظاہر بوسٹ دیا اور اپنی فل سپورٹ شو کی ابو بکر نے اور عمر بن الخطاب نے۔